وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورہ الرعد آیت نمبر 32 اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ درس میں اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ جو بات بیان کی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے آگاہ فرمایا اگر یہ لوگ آپ کا ٹھٹھا کر رہے ہیں، آپ کو اپنے مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات ہے۔ آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی یہی طرز عمل اختیار کیا گیا۔ اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے کچھ گزارشات ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑا، انہیں اپنی گرفت میں لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسی تھی وہ سزا۔ اس مقام پر جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات اس پہ میں آپ توجہ کریں۔ اللہ رب العالمین کا کسی کو بہت توجہ کریں۔ کتنے دھوکے کھانے والے ارادتاً یا اپنی حماقت سے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ نافرمانی کی، اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں میں سے کسی کو ایسا نہ بنائے اور امت میں سے کسی کو نہ بنائے، لیکن میرے خیال میں بہت ہے اور اللہ کرے نہ ہو اور میرا خیال غلط ہو۔ کتنے ایسے ہیں سرکشی کرتے ہیں، سزا نہیں ملتی۔ کتنے ایسے ہیں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی اولادوں پر، بہن بھائیوں پر، ماں باپ پر، گرفت نہیں ہوتی تو وہ اس کو بھی اپنی مزید بربادی کا سبب بناتے ہیں۔ اگر میں غلط ہوتا تو پھر میں چل کیسے رہا ہوتا؟ مجھے اللہ اور کیوں دیتے؟ ایسے لوگ ہیں کہ میرا یہی خیال ہے۔
اس بارے میں رب العالمین ہیں چاہتے ہیں بندے سمجھ جائیں، مجبور نہیں کرتے لیکن سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو اور اسی طرح ظالموں کو فوراً پکڑنا یہ رب العالمین کا قانون نہیں۔ اچھی طرح میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے اور پھر دوسروں کو سمجھانے کے لیے نوٹ کرویں، میرے بری و ذمہ ہونے کا، میرے درست ہونے کا یہ معیار نہیں کہ میں پکڑا نہیں گیا۔ کیوں؟ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کتنے کفر کرنے والے، اللہ کے رسولوں کو تنگ کرنے والے، اللہ نے فوراً نہ پکڑا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ بات واضح ہو رہی، اور اس کے ساتھ اس میں مظلوموں کے لیے تسلی ہے۔ ظالم جب اللہ کی گرفت میں آئے مظلوم کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایسے بات۔ ہاں، ماں باپ کا معاملہ جدا ہے، عجیب ہے ماں باپ کا دل اللہ نے بنایا۔ بدبخت پکڑا جائے تب بھی انہیں تکلیف، نہ پکڑا جائے تب بھی تکلیف۔ یہ ماں باپ کی دنیا جدا ہے۔ اللہ کسی کو اس عذاب میں مبتلا نہ کرے، سب کی اولادیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ عام ظالم اور مظلوم وہاں یہ قاعدہ نہیں، جو ظالم ظلم کرے مظلوم کو اس کی گرفت سے اطمینان ہوتا ہے ایسے کہ نہیں عام طور پر۔ اب جب اس کی گرفت سے میں اولاد کا معاملہ درمیان سے نکال، اور بعض اوقات ماں باپ بھی اس مرحلہ پر پہنچ جاتے ہیں، اللہ کسی کو یہ مصیبت میں، اس مصیبت میں مبتلا کہ وہ بھی بدبخت نالائق اولاد کی تکلیف سے اپنے اندر اطمینان پاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے یہ ایکسیپشنل کیس ہے۔ کیوں جی؟ بہت کم ہے، لیکن ہے ایسے بھی۔ بعض بے صبر والدین یا انتہائی زیادہ اذیت دیا گیا۔ اللہ کسی کو ایسی صورتحال میں مبتلا نہ کرے، جو ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں نکال دے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مظلوم جب دیکھتا ہے ہٹا کٹا ظلم بھی کیا اور دندناتا پھر رہا ہے، اس کے زخم ہرے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب وہ دل میں کیا کچھ سوچتا ہے، اور یہ بھی تمنا کرتا ہے اللہ پاک زمین والوں نے تو انصاف نہیں کیا، لیکن آپ کے ہاں تو انصاف آتا ہے۔ دماغ انسان ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، تو یہاں بہت بڑا اللہ کی طرف سے اطمینان والی آگاہی ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، سرکشی کا مظاہرہ کیا، اگر رب العالمین فوراً گرفت نہیں کر رہے تو یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ان کی سرکشی سے آگاہ نہیں، اور یہ معنی نہیں کہ وہ چھوٹ گئے۔ دو میں نے باتیں عرض کی ہیں، ظالم فوراً نہ پکڑے جانے سے
اپنے آپ کو بے گناہ نہ سمجھے، اور مظلوم ظالم کے نہ پکڑے جانے پر اللہ کی نصرت اور اعانت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ رب العالمین مہلت دیتے، لیکن اس کے بعد ثم اخذتهم فکیف کان عقاب، پھر میں نے ان کا مواخذہ کیا، ان کو اپنی گرفت میں لیا۔ اور وہ گرفت کیسی تھی؟ فکیف کان عقاب، اس گرفت کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے وہ انداز اختیار کیا کہ ہم انسان اس سنگینی کو کما حق بیان نہیں کر سکتے۔ فکیف کان عقاب، جب ان کافروں کو ہم نے پکڑا تو پھر سزا کیسے تھی؟ مراد یہ ہے کہ انتہائی زیادہ سنگین اور شدید تھی۔ تو یہاں بھی دو باتیں ہیں، ایک ظالم فوری گرفت میں نہ آنے سے زیادہ سرکش نہ ہو جائے، بلکہ فوراً اللہ کے حضور جھک جائے کہ اللہ نے عنایت فرمائی، موقع مل گیا، وگرنہ یہ یاد کرے کہ مارا تو جانا ہی ہے اس نے۔ اور مظلوم فوری سزا کے نہ ملنے پر مایوس نہ ہو جائے کہ عرش والے رب نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ قاعدہ رب العالمین یہ ہے کہ کرتے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ چاہیں، اور اگر چاہیں تو فوراً بھی کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 33 میں نے تو ابھی کہا، وہ پنجابی میں کیا ہے، پہلی چوری تھی پہلا پھایا۔ وہ تو اصل میں بات یہ ہے، اس میں زمین والوں کی مرضی نہیں، عرش والے رب کی مرضی ہے، اور ان کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں۔ اور ہم بندے، ہماری خیر کس میں ہے؟ رضیت باللہ ربا، میرے رب نے جو فیصلہ کیا میں اس پر، اس میں ہماری سعادت ہے۔ اور جو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے۔ آیت نمبر 33 افمن هو قائم علی کل نفس، کیا فمن، پس جو ذات، ہوا قائم، وہ نگہبان ہے، علی کل نفس، ہر جان پر، بما کسبت، جو اس نے کمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنائے اللہ تعالیٰ کے لیے، شرکاء، شریک کی جمع پارٹنرز، قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ فرمائیے ان کے نام لو، ام تنبئونہ، نبأ ینبئ، خبر دینا، یا تم خبر دیتے ہو انہیں، کنہیں؟ رب العالمین کو، بما لا يعلم فی الارض، جو وہ زمین میں، اس چیز کی جو وہ زمین میں نہیں جانتے، ام بظاہر من القول، یا اوپر سے بات کرتے ہو، اوپری بات کرتے ہو، بلکہ زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کیا گیا، خوبصورت بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا،
मकरुहुम, उनका मकर, वसुद्दू, और वो रोके गए, अनिस्सबील, रास्ते से, यानी सीधी राह से। वमन युद्लिल्लाह, और जिस शख्स को अल्लाह ताला गुमराह करे, फमा लहू, पस नहीं है उसके लिए, मिन हाद, कोई हदायत देने वाला। पहले टुकड़े का बामुहावरा तर्जमा करते हैं और फिर उसके बाद उसी की कुछ तफसीर अल्लाह की तौफीक से अर्ज करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे टुकड़े की तरफ आएंगे। क्या पस वो ज़ात जो हर जान पर जो वो कमाती है निगहबान है। अल्लाहु अकबर। काफिर जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, अल्लाह के दीन के साथ ठट्ठा मजाक करते हैं, अल्लाह के मुंतखब करदा रसूलों और अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अज़ियतें देते हैं। गौर तो करें, क्या पस वो ज़ात कि हर जान जो कर रही है वो उस पर निगहबान है। इसके बाद क्या है जिसको आप अंग्रेजी में शायद कहते हैं अंडरस्टूड, मिस्टर साहब ऐसे ही है। अरबी में कहते हैं महजूफ, जवाब को जिक्र नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया गया अल्लाह ताला बेहतर जाने, लेकिन आम तौर पर यह है कि उसका जवाब इतना ज़्यादा वाज़ेह है कि अगर समझने वाला हो तो बग़ैर बयान किए भी वो उस तक पहुंचता है। तो यहाँ क्या है अंडरस्टूड, महजूफ या मुक़द्दर, वो ये है कि आपस वो ज़ात कि हर जान जो कर रही है, हर जान ने जो किया वो उस पर निगहबान है, उनकी तरह हो सकती है जो ऐसे नहीं है। जब पार्टनर्स बनाते हैं, शरीक बनाते हैं, तो दोनों शरीकों में कुछ होना भी चाहिए ना, आपस में मुसावात हो, कोई चीज हो तो सही। काहे का पार्टनर बन जाएगा। पार्टनरशिप के लिए दोनों पार्टीज का आपस में कुछ तवादुन होना चाहिए कि नहीं। अब 30 साल नौजवान एक दिन के बच्चे को बगैर किसी सबब के अपना पार्टनर बना लेगा, और 30 साल नौजवान समझदार, चालाक, होशियार, मालदार, और एक दिन के बच्चे में जो फ़र्क है अल्लाह और बंदों के दरमियान, अल्लाह और मखलूक के दरमियान फ़र्क बयान करने के लिए ये पैमाना नहीं। जो मिसाल दी है वो बनती नहीं, सिर्फ बात को ज़हनों के करीब करने के लिए। तो ये मुक़द्दर है, अंडरस्टूड है कि अल्लाह ताला कहाँ हर जान जो करे उस पर वो निगहबान, और उनके सिवा जिस जिसको शरीक बनाते हैं वो ऐसे नहीं। जब वो ऐसे नहीं तो उनका शरीक कहाँ से बना। इंशाअल्लाह रहमान इसी मुकाम से कल की गुफ्तगू का अल्लाह की तौफीक से आगाज़ करेंगे। जो बात अर्ज़ की गई उसमें जो गलती हुई और सुनने में जो गलती हुई, अल्लाह ताला अपने फज़ल करम से मुआफ़ फरमा दे। कही सुनी बात को अपनी रहमत से कबूल फरमाए। जो ठीक बात कही और सुनी गई, अल्लाह ताला कहने सुनने वालों को
اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، نیک حاجات کو پورا فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، ہمارے مظلوموں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اولادوں کے بگاڑ کی اصلاح فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے والدین اس وجہ سے پریشان اور بہت پریشان ہیں، اے اللہ ایسے والدین پر اپنی رحمت نازل فرمائیے اور تمام اہل اسلام کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ بہت سے والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے بہت پریشان ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی اولادوں کے لیے بہترین بابرکت باعزت رشتے نصیب فرمانا۔ اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اے اللہ رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ ہماری فریادوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 33۔ اللہ مالک کی توفیق سے اس آیت شریفہ کے ابتدائی حصے کے بارے میں کچھ عاجزانہ گزارشات کل کے سبق میں کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کی گئی۔ اس کے بعد والے حصے کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور وہیں سے آج کی گفتگو کا انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے شرکاء، اللہ تعالیٰ کے شریک بنائے، کہہ دیجئے ان کا نام رکھو، ان کا نام لو، یا تم انہیں یعنی اللہ کو خبر دے رہے ہو اس چیز کی جسے وہ زمین میں نہیں جانتے، یا کہہ رہے ہو اوپری اوپری بات سے، بلکہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے مکر کو خوبصورت کیا گیا اور وہ صراط یعنی صراط مستقیم سے روکے گئے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم سب کو، ہماری نسلوں اور پوری امت کو بچائے۔ کافر مشرک اللہ تعالیٰ کے جو شریک ٹھہراتے، اگر اس بارے میں عام انسانی عقل کا استعمال بھی کیا جائے تو کوئی شرک کے قریب تک نہ پھٹکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شرک کرنے کے حوالے سے 3 باتیں اس مقام پر ذکر فرمائی۔ ایک ایک بات آئیے اللہ کی توفیق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل سموہم، کہہ دیجئے ان کے نام لو۔ اس کے 2 معنی بعض مفسرین نے ذکر کیے ہیں، اور میرے خیال میں دونوں ہی بہت عمدہ اور خوب ہیں۔ پہلا معنی
کہ جن کو تم شریک بنا رہے ہو ان کا وجود ہی نہیں، ایک وہم کی اختراع، شیطانی خیالات کی پیداوار، ان کو تم عرش والے رب، کائنات کے خالق مالک رازق، ان کا شریک بنا رہے ہو۔ ہے کوئی عقل مندی کا سودا؟ میں ایک بات اخباری، میری اتنی معلومات بھی نہیں اخباری، لیکن پھر بھی جو عام مشہور بات ہوئی کہ کسی جگہ کچھ تھا لوگوں کے خیال میں اور اچھا خاصا وہاں شور و غل بپا ہوا کرتا تھا، کسی مجبوری کی وجہ سے اسے کھودنا پڑا تو اندر سے کیا نکلا؟ تو کیا مقصد؟ سب موہ، ان کے نام تو لو ذرا، کوئی چیز ہے۔ اور دوسرا معنی، اگر وجود ہے تو ان کا وصف بیان کرو، کوالیفیکیشن بیان کرو، تو دیکھو کیا ان کی صفات، خصائص، صلاحیتوں، اختیارات میں کوئی چیز ایسی ہے جو انہیں رب العالمین کا شریک بنانے کے لیے وجہ جواد بن سکے؟ ہے کوئی کائنات میں ایسی چیز؟ ذرا بیان تو کرو کہ کیا کیا ہے ان کے پاس۔ اور بعض مفسرین نے اسی مقام پر اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا کہ کسی چیز کی حقارت، اس کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے، کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کا نام لیا جائے، وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے۔ اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یہ معاشرے میں اسلوب چلتا ہے، کدی گل کرنا تو کہتے ہیں کہ پنجابی میں، مقصود کیا؟ وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ اس کا نام لے کر اپنی زبان اور سماعت کو، مجلس کو خراب کیا جائے۔ کوئی بات کرنے والی کرو۔ تو وہی انداز رب العالمین نے عظیم الشان طریقے سے بیان کیا ہے کہ وہ نام لینے کے قابل، تذکرہ کے قابل نہیں، اور تم ان کو رب العالمین کا شریک بنا رہے ہو۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں۔ یونیورسٹی میں تعلیمی دنیا کا سب سے بڑا منصب دینے کے لیے اس کو لایا جائے جو دستخط بھی نہ کر سکے، انگوٹھا پارٹی ہو اور انگوٹھا بھی پکڑ کے لگوانا پڑے اور اس کو یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر کر دیا جائے، تو پھر وہ یونیورسٹی یا احمقوں کی ہوگی یا گدھوں کی ہوگی، انسانوں کی تو نہیں ہو سکتی۔ اور جو فرق حقیر سے حقیر چیز اور پروفیسر میں ہے، رب العالمین اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے وہ اس سے نسبت ہی کوئی نہیں۔ تو کس کو کس کے ساتھ جوڑا؟ سموہم، اللہ پاک سینے کھول۔ اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر کوئی شریک بنانے کا سوچے گا۔ اللہ کا بیان انہی کا بیان۔ دوسری بات، اللہ اکبر،
ایک سے ایک عجیب بات. ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، یہ جو تم زمین میں فلاں 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 کو اللہ کا شریک بنا رہے ہو، یہ بتلاؤ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ان کو تو پتہ نہیں اور تم انہیں خبر دے رہے ہو. تو کائنات کی، زمین کی جس چیز کی خبر علام الغیوب کو نہیں، تو پھر وہ علام الغیوب نہیں یا خبر دینے والا جھوٹا ہے؟ جواب دو. ان کے علم میں جو علم اتنا زیادہ ہے کہ ساری مخلوق مل کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. سارا علم اس کی تو بات ہی نہیں، ان کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے. تو سارے علم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. روح کے بارے میں پوچھتے ہیں اور نہیں دیے گے تم علم مگر تھوڑا سا، اور یہ سب مخلوق ایسی. تو جو چیز ان کے علم کے دائرے سے باہر ہے وہ چیز ہوگی یا فراڈ ہوگا؟ جی ام بظاہر من القول. تیسری بات، جو بات کہہ رہے ہیں اوپری اوپری ہے، بات بنائی ہوئی، نہ اس کے پیچھے سوچ ہے، نہ عقل ہے، نہ گہرائی ہے، بس منہ میں آیا بول دیا. اور قرآن کریم میں یہ انداز ایک سے زیادہ جگہ استعمال کیا گیا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے، آپ کے ہاں شاید صفحہ 192 ہو، سورہ توبہ آیت نمبر 30. بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی. مل گئی جگہ جی؟ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے، نصرانیوں نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے علیہم السلام. ذالک قولہم بافواہہم، وہ ان کی بات ہے ان کے منہ سے، بس یہی تک ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کون سی سروس ہے یہ بیرسٹر صاحب؟ لپ سروس. بس بات کر دی ہے بغیر کسی اساس کے، بنیاد کے، پس منظر کے. ایک دوسری جگہ بھی دیکھ لیجیے، اور غالباً آپ کے پاس صفحہ 241 ہے. سورہ یوسف علیہ السلام ہے اور آیت نمبر 40 ہے. صفحہ نمبر 241 ہوگا میرا خیال، 241 آیت نمبر 40. عبد المرچی میں ہو گئی جگہ، ماشاءاللہ. ما تعبدون من دونہ. یوسف علیہ السلام جیل میں دو قیدیوں کو جو ان کے پاس خوابوں کی تعبیر کے لیے حاضر ہوئے، تو انہوں نے کہا تعبیر تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری سنو.
دعوت توحید دینا شروع کر دے. تو فرمایا ما تعبدون من دونہ، نہیں تم عبادت کرتے ان کے سوا. سب بولو کن کے سوا؟ الا اسماء، مگر نام. سمیتموہا، تم نے رکھے. اب نام رکھنے سے وہ چیز حقیقت بن جاتی ہے. اگر زہر کا نام کوئی آب زمزم رکھ دے، گندگی کا نام حلال پاک بکری کا گوشت رکھ دے تو بدل جائے گی بات. تو فرمایا نہیں ہے نہیں تم عبادت کرتے ان کے سوا مگر نام تم نے خود رکھے. آئیے سبق کی طرف. ام بظاہر من القول، تیسری بات جو ان کے شرک کے حوالے سے فرمائی گئی، اور ایک بات ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ یہ اوپری بات ہے، حقیقت سے، بنیاد سے، اساس سے، پس منظر سے خالی. 3 بات آج کے سبق کی، ایک کل کی. اب اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کھول رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اتنا زیادہ جھوٹ کا پہاڑ کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے، اصل بات کیا ہے. اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے، میری آپ کی نسل کے لیے، گھر والوں کے لیے، امت کے لیے بہت ضروری ہے. بڑی توجہ کیجیے ڈاکٹر صاحب جی، بڑی توجہ کی بات ہے. اور میرے خیال میں بہت زیادہ تباہیوں کا سبب ہے. ایک شخص اور ایک بہن اور بیٹی اس پر بہت توجہ کرے. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ یا اللہ بچا لینا، یا اللہ بچا لینا. پڑھ کے بس چلتے ہی نہ بنے، کچھ لے کے جائیں. عرفان جی، بلکہ خوبصورت کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کیا ان کا مکر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ان سے گہری، دقیق، عظیم الشان بات کون بیان کر سکتا؟ تشخیص ہو رہی ہے کہ اصل خرابی کہاں ہے. اور یہ تشخیص اس وقت بھی تھی، آج بھی ہے. میری تباہی کا ایک بڑا سبب یہ ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کی تباہی اگر ہے، اللہ نہ میری کرے نہ آپ کی کرے، آمین، اگر ہے تو ایک بڑا سبب ہے. ہر شخص اس پر غور کرے. کیا سبب ہے؟ کہ کیا مکر، فراڈ. سب گناہوں سے بڑا گناہ کیا، شرک. اور سمجھ کے آ رہے ہیں کہ بڑا شاندار کام. میری اصلاح کرو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں. کیا تباہیوں کا سبب یہی نہیں ہے؟ جی، گھر میں کسی سرکش کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کیا بکتا ہے. رانا صاحب یہی جواب ہے یا کچھ اور ہے؟ ڈیڈی کو کیا پتا ہے، بابا کو کیا پتا؟ بابا جس نے تجھے کہاں سے شروع کیا پالنا پوسنا، وہ گدھا بن گیا اور تو اس کا باپ نہیں، اس کا پتہ نہیں پردادا بن گیا. یہی مصیبت نہیں بڑی ہوئی گھروں میں. ماں بیچاری کچن کانپتا ہے. کیوں یہی؟ اور یہ جوانوں کی نہیں، بڈھوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. اللہ پاک بچا لے، ہر ایک کو بچا لے. اور کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں پتہ نہیں، آپ کو پتا ہوگا. بیرسٹر صاحب کتنے لوگ بچے ہیں پتہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ بچا لے.
کہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بچ جائیں شفقت صاحب جی، بچ جائیں۔ گھروں کی تباہی کا، اداروں کی تباہی کا، جماعتوں کی تباہی کا، ملکی معاملات کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب کہ جو کر رہا ہے اس میں کوئی بکواس کرتا ہے، کوئی بکواس کرتا ہے، انگریزی کے 2-4 الفاظ سیکھیے یا ڈراموں کے کوئی ڈائلاگ بدبختوں نے سیکھ لیے وہی چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں ڈرامے ہی وہی حقیقی زندگی ہے۔ کاغذ کی کشتیاں بنا رکھی ہیں اور سمجھتے ہیں ان کشتیوں میں سوار ہوں گے، ساری دنیا کے سمندروں کو پار کر کے آج کی دنیا کے ابن بطوطہ ہم ہی بن گیا۔ کاغذ کی کشتیوں سے ہی بات بنتی ہے۔ اسی مقام سے انشاءاللہ کل کی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے سب سے پہلے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، جن جن سے ہمارا واسطہ ہے ان کو سب سے پہلے ہمیں، پھر جن سے ہمارا خود غرضی ہے، جن سے ہمارا واسطہ ہے، اور پھر پوری امت کو اپنی رحمت سے ہدایت دے۔ یہ بیماری اللہ اس سے جان چھڑا دے، اس سے جان چھڑا دے، اس سے بچیں گے تو انشاءاللہ جینا آسان ہو جائے گا۔ ہم انسان ہیں، غلطیاں تو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن اس بدبختی کا شکار نہ ہو جائیں کہ نہیں، جہاں میری سوچ ہے بابا کی نہیں، ماما کی نہیں، بیٹوں کی، کسی کی بھی نہیں۔ بدبخت پیدا ہوا کسی کے ہاں کہ یا سیدھا آسمان سے ہی آگ گرا ہے، کسی کو نہیں مانتے، اور یہ صرف نوجوانوں کی کوئی شاید ہی بچا ہے۔ اور اللہ ہمیں ان بچنے والوں میں شامل کر دے اور ان بچنے والوں کو دنیا میں عام کر دے، عام کر دے، عام کر دے، خیر ہو جائے گی۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف کر، معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما دے، جن جن سے ہمارا معاملہ ان کی اصلاح فرما دے، پوری امت کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرمائے، مکمل شفا۔ ہمارے پیارے بھائی اللہ نواز صاحب، ان کی طبیعت کافی خراب ہوئی، بیچارے بڑے کسی ذمہ داری کے سفر پر گئے، اپنے سفر کو بھی صحیح طرح نبھا نہیں سکے بیماری کی وجہ سے۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو مکمل 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 شفا دے۔ ہمارا بیٹا زید اور باقی کتنے ہی ساتھی بیمار ہے، اللہ ایک ایک ساتھی کو شفا دے۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ جن مسلمانوں نے نہیں بھی کہا، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جہاں کہیں کوئی بیمار ہے اللہ سب کو شفا دے دے۔ اے اللہ پاک، جتنی جتنی زندگی ہے ایمان، عافیت، خیریت، رحمت، برکت، سعادت والی ہو۔ اے اللہ ہسپتالوں سے بچانا، ہسپتالوں سے بچانا، ہسپتالوں سے بچانا۔ اے اللہ جو پیسہ، جو وقت، جو محنت ہسپتالوں میں صرف ہونی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے دین پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ موت کا وقت یقیناً مقرر ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے موت آئے عافیت سے، خیریت سے۔ اے اللہ ہسپتالوں کی موت سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اور آپ کے یہ خیر کا کن فرمانا کچھ مشکل نہیں۔ اے اللہ ہم سب کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، امت کے لیے عافیت کا کن فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ سورہ الرعد
آیت نمبر 33 کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے کل گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ کا شریک بنانے والے اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے متعدد باتیں فرمائی، اور کل جس مقام پر پہنچے تھے وہ یہ تھا، اصل بات یہ ہے یہ جو اتنی احمقانہ اور نادانی کی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا فلاں فلاں شریک ہے، اور کوئی بات ان کی سمجھ کے قریب نہیں پھٹک رہی، اس کے پس منظر میں کیا ہے؟ تو یہ بات رب العالمین نے بیان کی کہ بات یہ ہے کہ ان کافروں کے لیے ان کے مکر کو خوبصورت بنایا گیا کہ باوجود مکر کے، فریب کے، دجل کے، وہ اسے بہت بڑی شے سمجھے جا رہے ہیں۔ تو جب سمجھ ہی میں فرق ہو تو سمجھانے کا کیا اثر ہوگا؟ اور کل اللہ کی توفیق سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بغیر استثناء کے یہ عرض کیا گیا کہ ہماری خرابیوں کا ایک بہت بڑا سبب یہی بات ہے کہ ہم غلط ہونے کے باوجود اپنے آپ کو غلط کہنا دور کی بات، بلکہ جو ہماری بات سے اختلاف کرے اسے وہ القاب دیتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ آئیے قرآن کریم کے ایک اور مقام سے اس خوش فہمی میں مبتلا لوگوں کے بارے میں رب العالمین کا ایک اور ارشاد پڑھتے، سنتے اور سمجھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے۔ غالباً آپ کے پاس صفحہ 305 سورہ الکہف آیت نمبر 103 اور 104، 15واں پارہ، 16واں پارہ۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، جگہ مل گئی ہے جی؟ کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں خبر دیں ان کی جو اعمال کے اعتبار سے کیا ہیں؟ نہیں، یہ اخسرین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہاں ڈوب رہا ہوں میں اور آپ اگر ہم ایسے ہیں؟ الطاف جی بات واضح ہو رہی ہے۔ اخسرین، سب سے زیادہ خسارے والے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے، ہماری اولادوں کی، گھر والوں کی، نسلوں کی اصلاح فرما دے۔ کوئی ہم میں سے اور ہمارے قرابت داروں سے اور پوری امت سے ایسا بدبخت نہ ہو۔ اللہ جو فرمائیں ویسے ہی فرما دیتے ہیں، بات کا حقیقت سے بڑھا کے بیان کرنا ان کے ہاں ہے۔ ان ایسی باریک بینی سے بات کرنے والا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اخسرین،
یا اللہ یہ سبق میرے اور آپ سب کے سینوں میں ثبت کر دے۔ پھر سنیے، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں خبر دیں ان لوگوں کی جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں۔ کتنا بڑا خسارہ ہوگا۔ کیا ہے ان لوگوں میں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ وہ لوگ ان کی جد و جہد دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، اٹھنا بیٹھنا، جانا آنا، استقبال کرنا، دینا لینا، دوستی دشمنی، کس کے لیے؟ دنیا کی۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ مطلب کہ یار پیسے دا پت۔ جن کی دنیا کی زندگی برباد ہو گئی، جن کی کوشش گم ہو گئی دنیا کی زندگی میں، اور بات یہاں تک نہیں۔ اگر یہاں تک ہو تو اخسرین اعمال کا حکم نہیں ہے۔ بہت خرابی ہے، بہت خرابی ہے، لیکن اخسرین اعمال سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے والا بنانے میں ایک دوسری بات بھی ہے۔ پہلا کام بھی اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، لیکن یہ جو کلاس ملی ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والا، دوسری بات کیا ہے؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب مجھے آپ بتلائیے، اور اگر میری بات غلط ہے تو ضرور سمجھائیے، کیا اسی مصیبت سے گھر دو چار نہیں؟ ہر آدمی مورچہ لگا کے جہاں میں ہوں وہ ٹھیک، بابے بھی، جوان بھی، خواتین بھی، حتیٰ کہ اب بچوں کی بھی پوزیشن کوئی اچھی نہیں۔ انشاءاللہ اچھے بابے، اچھے جوان، اچھے بچے، اچھی خواتین ہیں، اور جب نہ رہے قیامت بپا ہو جائے۔ لیکن کیا وہ زیادہ ہیں یا تھوڑے، یا بہت ہی تھوڑے؟ اللہ ان کو زیادہ کرے۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ زیادہ ہو جائیں اور ہم نالائق بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ آئیے سبق کی طرف۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اللہ مالک نے ان مشرکی کی حماقت، نادانی، یاوہ گوئی، انتہائی گھٹیا بات کہنے کا پہلا سبب یہ بیان کیا کہ وہ اپنے کرتوت کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور دوسری بات وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ راستے سے روکے گئے۔ یا اللہ بچا لے، بچا لے، بچا لے۔ کتنے لوگ نالائق بری کرتوتوں میں پھنسے ہوئے، بجائے کسی کی بات سننے کے، شرمندہ ہونے کے، اپنے غلط روش کو چھوڑنے کے فخر کرتے۔ مرد کا بیٹا خاک ہے تجھ پر، غلطی پہ جمع ہے، مرد کا بیٹا ہے یا کوئی حیوان ہے، ہم تیرے باپ کو تو کچھ نہیں کہتے،
وہ پتہ نہیں کتنا اللہ والا تھا، لیکن تو حیوان ہے کہ نہیں جو اپنے فائدے کی بات سن نہیں رہا، غلطی پہ باوجود سمجھانے کے مصر ہے، تو اس میں مردانگی کا ہے کہ مردانگی یہ ہے اپنی اس خواہش کو قدموں کے نیچے رون دے جو تیرے لیے نقصان دے، جو تیرے رب کو ناراض۔ مردانگی تو یہ ہے۔ اب کام کر رہا ہے وحشیوں والا اور اس پہ ناز کر رہا ہے، اور سال کوئی گردن سے کو کندھے سے، انا للہ و انا الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے وہ ذرا سنیں، بیان کی انتہا ہے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، یہ جو جمع ہے شر پر، ڈٹا ہے برائی پر، یہ کعبے فخر باد نہیں جس پر وہ بات کر کے اپنی چھاتی پہ ہاتھ مارے، یہ اللہ کی طرف سے لعنت میں ہے، عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اللہ کے عذاب بڑے ہیں، اللہ ہر عذاب سے بچائے۔ ایک بہت بڑا عذاب کہ اللہ کسی کے لیے حق کی طرف جانے کا دروازہ بند کر دے۔ مکہ شریف جانا ہو، سرکاری ادارہ، کوئی ڈپارٹمنٹ، وہ کیا کہتے ہیں باہر جانے کے لیے؟ نہیں ران صاحب، وہ جو آج کل بند کر رہے ہیں جس کے کو روکنا چاہتے ہیں، وہ بند کر دیں تو وہ چھاتی پہ ہاتھ مارے گا۔ اگر اس کی کھوپڑی میں عقل ہوگی تو کتنا کچھ کرے گا، کوئی ہائی کورٹ جائے گا، کوئی سپریم کورٹ جائے گا، کوئی پولیٹیکل پریشر، جو کر سکے کرتے ہیں وہ کہ نہیں۔ اخباروں میں دیکھو، انا للہ، کہیں بھی جانا ہو، جنت میں جانے کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو جس بدبخت کے یہ جہنم جنت کی راہ بند کر دے گئے کہ یہ بدبخت اس لائق ہی نہیں کہ اس کو سیدھی راہ کی طرف لایا جائے۔ یہ چھوٹی بات ہے، تو یہ فخر کی بات ہے، یا اگر جائز ہوتا تو زندہ زمین میں دھنس کے مر جائے کہ اس کو کسی بات کا اثر ہی نہیں ہو رہا، اپنی غلطی پہ جمع ہے اور فخر کر رہا ہے، فخر کی بات ہے۔ عرض کر رہا ہوں اگر جائز ہوتا تو یہ کیا کرتا؟ سمندر میں چھلانگ لگا کے مر جائے، لیکن یہ حرام ہے، اس لیے یہ نہ کرے۔ اپنے آپ پر ملامت کرتے ہوئے اپنی کرتوتوں سے، اپنی ڈھٹائی سے، اپنی ضد سے پلٹ آئے، یہ ہے کام کرنے کا۔ اور اس کے بعد وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا ہے۔ یہاں رک جائیے، ایک سے زیادہ بات ہے۔ ایک بات کوئی نوجوان یا کوئی بڈھا یا کوئی خاتون یہ کہے کہ میرا کیا قصور ہے، اچھا اسی کا قصور ہے، اس کے باپ کا نہیں، اسی کا قصور ہے۔ پہلے باپ کی بات بعد میں یا کسی اور جو اس پر ہدایت کا دروازہ بند ہوا ہے، کس کی کرتوت کی وجہ سے ہوا ہے؟ جواب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ظلم کرتے ہوئے ہدایت کا دروازہ بند نہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ سارے ہدایت لے آئیں،
اور اللہ مالک تو رات کو ہاتھ پھیلائے سارے دن کے پاپ کرنے والوں کا انتظار کرتے ہیں۔ کوئی دن کا پاپی آئے تو کائنات کے مالک پہلے سے رات میں ہاتھ پھیلائے اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور رات کا پاپی صبح آئے تو عرش والے رب اس کے لیے پہلے سے ہاتھ پھیلائے، حدیث میں ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے انتظار میں ہے۔ لیکن ان کی سنت طریقہ یہ ہے جو منہ موڑے اس کو دفع کر دیتے، منہ موڑے دفع کرتے ہیں۔ تو دفع کرنے کا قصور ہے یا منہ موڑنے کا؟ یہ دفع کرنا کس چیز کی وجہ، بولو سب، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو منہ ادھر موڑا گیا یا ادھر موڑا گیا؟ دوسری بات، تو کیا دوسرے مجھے سمجھانے سے رک جائیں کہ اس پر اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، ہم کیوں سمجھائیں؟ یا ہم کسی کو سمجھانے سے رک جائیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا، اسے ہم کیوں سمجھائیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جو رکنا چاہتا ہے، تو باپ ہے، بیوی ہے، خاوند ہے، بیٹا ہے، بھائی، کوئی بھی تو ہے، تیرے پاس جبریل علیہ السلام آ چکے ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ اس کی بیماری، اس کا سٹیج یہ ہے۔ تجھے کیا پتا ہے؟ کیا پتا ہے جس کے بارے میں تو یہ سمجھ رہا ہے وہ تجھ سے 10 گنا زیادہ متقی اور صالح بن جائے؟ اور ایسے ہوتا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہونے سے پہلے کیسے تھے، اور جب مسلمان ہوئے سوائے صدیق کے سب مسلمانوں پر سبقت رہے، کوئی رہا ان کے مقابلے کا؟ یہ پتہ ہے۔ تو کیا مقصد؟ دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں، ہمیں تو پتہ نہیں، اور ہم پابند ہیں اپنی زندگی کے آخری سانس تک، اور جس کو سمجھا رہے ہیں اس کی زندگی کے آخری سانس تک اپنی کوشش بولو، اور معلوم نہیں اللہ کس بیج سے شاندار درخت اگا دے۔ ہماری ذمہ داری اپنی موت کے آنے تک، اور جس کو سمجھا رہے ہیں اس کی موت کے آنے تک جد و جہد جاری رکھیں۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سن لیجیے، ہمارا فریضہ خیر کی بات پہنچانا، خیر کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کیا اس کنڈیشن کے ساتھ ہے، اس شرط کے ساتھ ہے، اگر وہ مانے گا تو پھر فریضہ ادا ہوگا، یا اور پھر اس پہ جو ثواب ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، انہوں نے ماننے سے نتھی نہیں کیا۔ ہاں مان جائے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھوں کو سکون ملتا ہے، لیکن اگر نہ مانے فریضہ بھی ادا ہوگا اور اجر و ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ الرحمن۔ آئندہ گفتگو میں اگلی آیت شریفہ سے بات کا آغاز کیا جائے گا۔ مولا کریم جو بات عرض کی گئی اس میں جو غلطی ہے وہ معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی اپنی رحمت سے اسے قبول فرما۔ اے اللہ جو خرابیاں یہاں بیان کی گئیں اے اللہ ہم سے، ہماری اولادوں سے، ہمارے اہل و عیال سے، ہمارے اعزاء و اقارب سے، بہن بھائیوں سے اور پوری امت سے ان کو دور فرما دے۔ اور اے اللہ گزشتہ زندگی جو ہماری ایسی خرابیوں سے لبریز رہی اپنے فضل و کرم سے معافی کا کن فرما کر ان کا نام و نشان مٹا دیجیے۔
اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میری ہمشیرہ محترمہ کافی بیمار ہیں، التجا ہے، دعا کیجئے کہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے میری محترمہ ہمشیرہ کو اور تمام مسلمان بیماروں کو جہاں کہیں ہیں، ہمارے گھروں میں، اعزاء و اقارب میں یا کہیں بھی ہیں، رب العالمین تمام بیماروں کو، تمام مسلمان بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے بیماریاں ہیں، اور اپنی رحمت سے شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو رفع فرما، نیک حاجات کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ اے مولا کریم جب تک زندگیاں ہیں ایمان والی، عافیت والی، خیر والی، اپنی محتاجی اور پوری کائنات سے بے نیاز والی، اے اللہ بری موت سے بچانا، اے اللہ بری موت سے بچانا، اے اللہ بری موت سے بچانا۔ اے اللہ ہسپتالوں، عدالتوں، تھانوں، جیلوں کی زندگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ بری زندگی سے، ذلت کی زندگی سے، محتاجی کی زندگی سے، بیماریوں میں ذلیل و خوار ہونے والی زندگی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ خیر کی زندگی، خیر کا خاتمہ، اے اللہ خیر کی زندگی، خیر کا خاتمہ، اس کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلى آلہ واصحابہ وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ الرعد آیت نمبر 34۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے ایک ایسی بات بیان فرمائی ہے، اگر میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہماری خرابیوں، گناہوں اور سیاہکاریوں کا ایک بہت بڑا حصہ مٹ جائے۔ اور میرا گمان یہ ہے، اور اللہ کرے غلط ہو، کہ دین سے کچھ تعلق والوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس حقیقت سے کما حقہ آگاہ نہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد میرے گمان میں، اللہ کرے غلط ہو، اس بارے میں جو بات رب العالمین نے خود اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے، ایک بہت بڑی اکثریت اس کے بارے میں صحیح معنوں میں یقین نہیں کرتی۔ کیوں؟ اگر یقین آ جائے تو انشاءاللہ خیر کے نقشے آ جائیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے اپنے اپنے فائدہ کے لیے اس آیت کو سمجھنے اور پھر اپنے پیاروں کو یہ پیغام دینے کے لیے پوری توجہ سے اس کو سنتے ہیں۔ لہم، ان کے لیے، عذاب، سنگین عذاب ہے،
فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ سنگین کا معنی جو میں نے کیا عذاب، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں دو پیشے ہیں، اس کو کہتے ہیں تنوین، اور تنوین کے بڑے فوائد ہیں، ان میں سے ایک تفخیم کے لیے، بات کے بہت بڑا ہونے کے لیے۔ سنگین عذاب ہے، کہاں؟ دنیا کی زندگی میں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً آخرت کا عذاب اشق، زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، وما، اور نہیں، لہم، ان کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے سے، من، کوئی، واق، بچانے والا، وقایکی، بچانا، بامحاورہ ترجمہ، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں سنگین عذاب، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالی سے کوئی بچانے والا۔ جو بات میں آغاز میں عرض کر چکا ہوں، اس کے حوالے سے اس آیت کریمہ میں کیا بات ہے؟ ہماری ایک بہت بڑی تعداد اپنے دل و دماغ میں یہ خیال بسائے بیٹھی ہے، دیکھا جائے گا، دین کو چھوڑ رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، گناہ کا ارتکاب مسلسل کر رہے ہیں، اور کہیں گے دیکھا جائے گا آخرت میں اللہ غفور رحیم۔ چچا جی ہوش کرو، آخرت اس سے پہلے دنیا میں کیا ہوگا؟ آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا عذاب دنیا کی زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ میری اصلاح کیجئے کہ میرا یہ گمان ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ میں کسی کی نہیں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میرے دل میں یقین آ جائے کہ جو کر رہا ہوں ابھی پکڑا جاؤں گا، تو کبھی میرا ہاتھ ناجائز کسی پر اٹھے، بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کروں، لوگوں کی بیٹیاں جو میرے پاس امانت ہیں، بہویں جن کو کہتے ہیں، ان سے بد معاملہ کروں، والدین ان کے سامنے آنکھیں نکالوں، بہن بھائی ان پہ ظلم کروں، جب مجھے پتا ہو ابھی پکڑا جاؤں گا۔ اللہ کرے آپ کو یہ یقین ہو، لیکن میرا گمان اچھا نہیں۔ کرنے صاحب جی ہے یقین؟ ہاں، اگر یقین ہے تو وہ بھی بڑا طاقتور ہے۔ یا میں مثال دیتا ہوں، شاید کچھ بات واضح ہو جائے مسٹر صاحب۔ مجھے پتا ہو ریڈ لائٹ ہوگی، ٹریفک پولیس بیٹھا ہے یا کیمرہ، فوراً تصویر لے گا اور جرمانہ لازمی ہے۔ ایک یہ یقین ہو اور ایک یہ ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو دونوں صورتوں میں قانون کی پابندی زیادہ کس صورت میں ہوتی ہے؟ جب یہ یقین ہو، ادھر اشارہ توڑا، ادھر پکڑا گیا،
3 دن کے لیے جیب میں پھینک دیں گے. اور ایک یہ کچھ نہیں ہوتا. کیا دونوں صورتوں میں ٹریفک کے اس قانون کی پابندی برابر ہوگی؟ وہ ملک دین نہیں ہے، بہت گندے ہیں، لیکن قانون کی حکمرانی جو بنایا ہے وہاں ٹریفک کا یہ قانون زیادہ توڑا جاتا ہے، یا اس جگہ یہاں اس قانون کے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہے، کہاں توڑا جاتا ہے زیادہ؟ پتہ نہیں. یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. آمین. یہ یقین لانے کے لیے محنت کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ خوشگوار پہلو یہ ہے، اور یہ بھی بڑا خوشگوار ہے، آدمی گناہوں سے بچ جائے. اسی کو پیارے انداز میں اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں، دین پر چلنے میں جو رکاوٹ ہے، اندر جو چور بیٹھا ہے، انشاءاللہ فوت ہو جائے. جب پتہ ہو ابھی نماز کو چھوڑا، عذاب الہی نہ آ جائے تو چھوڑے گا؟ کچھ دیکھ رہا ہے، کچھ سن رہا ہے، کہیں استقبال کر رہا ہے، کہیں کروا رہا ہے، کہیں ڈیل کر رہا ہے. جب یہ پتہ ہو ابھی رب العالمین کا قہر نازل ہو جائے، اس کو نماز تاخیر کر چھوڑنا تو بات ہی بہت دور ہے، تاخیر کر کے گوارا ہوگا؟ ڈیل کس لیے کر رہا ہوں؟ کھاؤں گا، مزے کروں گا. تو کھانا مزے کرنا ابھی اگر عذاب الہی آئے، زندہ زمین میں دھنسا دیا جائے، یہ یقین ہو جائے، پھر نماز کے وقت پس و پیش کرے گا؟ آئیے جو بات کہہ رہا ہوں کو یہ نہ سمجھے اپنا ذاتی غصہ نہیں، قرآن پاک سے کچھ مقامات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں. میرے ساتھ اپنے قرآن پاک میں غالباً صفحہ 487 ماشاءاللہ 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 آیت نمبر 30 خوب توجہ کیجئے، اور غلط ہو محمود صاحب جی ابھی مجھے ٹوک دیں. وما اصابکم من مصیبہ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے، اور یہ بات دوسروں کو نہیں، سب سے پہلے میرے بھی ہے. میں کوئی مقدس گائے نہیں ہوں، اللہ جانے میں کتنا گناہ گار ہوں، اور مجھے تو پتا ہوں گناہ گار. تو یہ مقصد بالکل نہیں میں بڑا، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے شاید کہنے سننے سے ہمارے مردہ یا کمزور ضمیر جاگ اٹھے، اور اللہ کے یہ کچھ مشکل نہیں. وما اصابکم من مصیبہ، اور جو کوئی، یہ دیکھیے مصیبہ سے پہلے من ہے، ساتھ جی اس کو پرپوزیشن کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسم ہے، نون ہے، وہ کامن نون ہے. اور جب کامن نون کے پہلے پرپوزیشن آئے، حرف جار آئے، کیوں آپ صاحب جی یہ گرامر پڑھنے آئے ہیں بچے آپ کے پاس؟ نوجوان ہیں بچے ادھر ہیں، غور کرو بیٹا. اس میں نکرہ سے پہلے حرف جار آیا، کیا معنی؟ کوئی مصیبت. اس میں عموم ہے، بیماری، نقصان، غم، دکھ، اڑوسی کا، پڑوسی کا، کوئی مصیبت وہ اس میں داخل ہے.
اور جو مصیبت تمہیں پہنچے کیوں پہنچتی ہے؟ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ کس کی بات ہے؟ جنت کی بات ہے یا دوزخ کی ہے؟ یہ اب کی ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہاری بہت سی کرتوتوں سے اللہ درگزر کر رہے ہیں۔ تو جب میری کرتوتوں کی وجہ سے میری بیماری، میرا غم، میرا دکھ، میرا نقصان، میری ٹینشن اس وجہ سے ہے، اگر یہ یقین آ جائے تو پھر بری کرتوت کروں گا؟ جواب دو۔ آئیے ایک دوسرا مقام دیکھیں۔ آپ کے پاس غالباً صفحہ 402 402 آپ کے پاس۔ سورہ الروم، ایک منٹ سورہ الروم ہے، صفحے کا فرق ہے کچھ۔ جی سورہ الروم ہے، آیت نمبر 21 ہے، صفحہ غالباً 409 ہوگا، 409 409 بیٹا، سہیل صاحب بچے کو بتانا۔ 41 آیت نمبر جی 41 ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں خرابی ظاہر ہو گئی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں خرابی ظاہر ہو گئی۔ کیوں ہوئی؟ بما کسبت ایدی الناس، با جو آپ دیکھ رہے ہیں بما، حافظ حماد، یہ با سببیہ کہ نہیں؟ اس سبب سے کہ تمہارے جو لوگوں کے ہاتھوں نے جو کرتوتیں کی، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی کرتوتوں کے سبب خشکی اور سمندر میں فساد بپا ہو گیا۔ تو یہ گناہوں کی سزا دنیا میں ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ مزید سن لیجیے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ یعنی اللہ تعالی انہیں ان کے بعض اعمال کی سزا چکھائے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ وہ یعنی اللہ تعالی انہیں ان کے بعض اعمال کی سزا چکھائے۔ لعلہم یرجعون، یہ سزا کون دے رہے ہیں؟ وہ دے رہے ہیں جن ایسا مہربان ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ تو کیوں سزا دے رہے ہیں؟ لعلہم یرجعون، کہ جن کو سزا دے رہا ہوں شاید کہ وہ راہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ تیسرا مقام دیکھیے، سورہ السجدہ 21واں پارہ، غالباً آپ کے پاس صفحہ 418 418۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، آیت نمبر 21واں پارہ 21 نمبر آیت، سورہ السجدہ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اللہ اکبر، خوب غور کیجئے،
یا بیٹا کدھر سے ہو؟ پہلے آیا کرو. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ. خوب توجہ فرمائیے اور اسی آیت پہ آج کا درس ختم ہو رہا ہے. ولا یہ لام جو ہے لام توکید ہے. کیا معنی اس کا؟ اور یقیناً. نذیقنہم یہ نون سن رہے ہیں، نون پر شدہ ہے تو کیا معنی بن گیا؟ اور یقیناً ہم انہیں ضرور. اللہ اکبر. اللہ ضرور نہ کہیں تو بات کچی ہے یا پکی ہے؟ تو جب ضرور اور یقیناً کہیں تو پھر بات کتنی پختہ ہو. ساتھ جی سمجھ آ رہی بیٹا؟ انڈیڈ، نو ڈاؤٹ، لفظ کے پہلے بھی اور بعد بھی. اور یقیناً ہم انہیں ضرور چکھائیں گے، بچ نہیں سکتا. جب اللہ نے یقیناً اور ضرور کہہ دیا تو کون بچے گا؟ ڈاکٹر صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، یہ کوئی اللہ کے مقابلے میں خوف ہے؟ کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر ایک دفعہ پی ایچ ڈی نہیں 4 دفعہ کر رہا ہے. کچھ چیز ہے اللہ کے مقابلے میں؟ اور اللہ نے جو قانون بیان کیا ہے اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ہاں، نیکیاں بن سکتی ہے، توبہ بن سکتی ہے، معافی بن سکتی ہے. اور کیا بنے گا؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ. اور یقیناً ہم انہیں ضرور چکھلائیں گے. کیا؟ من العذاب الادنی، قریبی عذاب سے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے. 2 عذاب ہیں، ایک عذاب اکبر ہے، ایک عذاب ادنی ہے. عذاب اکبر کہاں ہے بولو؟ اور عذاب ادنی؟ اور کیوں سکھائیں گے؟ اللہ صفاق ہے، ظالم ہے، معاذ اللہ. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ اپنی بدعمالیوں سے، کرتوتوں سے، سرکشی سے، بغاوت سے، نافرمانی سے، بے دینی سے، بے راہ روی سے واپس پلٹ آئیں صراط مستقیم کی طرف. اور جب واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ بات ختم ہو رہی ہے. اللہ صرف معافی نہیں کرتے بلکہ سابقہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے. اللہ مجھے، آپ کو، میرے آپ کے اہل و عیال، اولاد، نسلوں، بہن بھائیوں اور پوری امت کو یہ یقین دے دے، دنیاوی عذابوں سے بھی بچا لے، اخروی سے بھی بچا لے. ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں. جو ہو چکا وہ معاف کر دے، جو ہو چکا وہ معاف کر دے. اور آئندہ سیاہکاریوں سے بھی بچائے. اور جو عذاب ہم پر آ چکے ہیں، آئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ ایک طرف سے شروع کریں، ادھر جائیں، دیکھیں کون مصیبت سے خالی ہے. کوئی بلڈ پریشر ہے، کوئی شوگر ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی کچھ. سب کچھ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے. اللہ ہم سب کو، بڑوں چھوٹوں جوانوں مردوں عورتوں کو، سب کو ہدایت دے. عذابوں سے جو آ چکے ہیں ان سے نجات دے، جو آ رہے ہیں نیک بنا کے ان سے بچا لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.